صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کے روزے آپ نے رکھے، برکتیں حاصل کی، مگر ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد بالکل روزے نہ رکھے جائیں۔ یاد رکھیے، شوال المکرم میں بھی ہم نے 6 روزے رکھنے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بار ہم انشاءاللہ ماہ شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نفلی روزوں سے بھی پیار عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، جنہوں نے عبادتیں کی، ان کے لیے تو انعام کے دن ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار ہماری شریعت ہے جس نے ہمیں عید کے دنوں میں خوشی منانے کا بھی گویا حکم دیا ہے، اور اسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی منائیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، مسکرا کر ملاقاتیں کریں۔ سبحان اللہ، موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو یقیناً وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یعنی کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے، مگر ایک بات یاد رہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویحاں پڑھی اور گناہوں سے باز رہے۔ تو دیکھیے، رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم۔ ہاں، عید میں آپ کھائیں پیئیں، انجوائے کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، مگر نماز قضا نہ ہو، وہ روٹین باقی رکھنی ہے۔ ہاں، 5 نمازیں پڑھنی ہے، زہے نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے، اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں میں پہلے تو اختر بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور یہاں پہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا، مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا، تلاوت میں دن گزر رہا تھا، رائٹ آفٹر رمضان جو یہ 3 دن عید کے ہیں، اگر یہ 3 دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ 1 مہینہ وہ بن رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی، اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے، تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے انہی 3 دنوں میں، کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں، اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو جس کو کہتے ہیں گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے، بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے، بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں، گھر والے بھی، جہاں نماز بچھی ہوئی ہوتی ہے، افطار کی دعائیں، تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان کی زبردست سازش ہے۔ تو یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 دن بڑے کروشل ہیں۔ اگر آپ یہ 3 دن نکال گئے نا، جو عید کے 3 دن چھٹی کے دن ہے نا، اگر یہ گناہوں سے آپ مبتلا نہیں ہوئے تو اب پھر لائف آ جائے گی روٹین پر، کوئی آفس چلا جائے گا، کوئی اسکول چلا جائے گا، دن میں کام، رات میں جو ایک مصروفیات ہے زندگی کی شروع ہو جائیں گی، تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا وہ آپ سروائیو کر جائیں گے۔ تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا، اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ 3 دن کسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنا۔ بہت سارے کام ہیں، دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، خوشی منانا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ہے۔ اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو ثواب ہے، آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ ثواب ہے، لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی، ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، میں چاہوں گا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر۔ آسان بھائی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی خوشی منانی ہے، whenever we try to celebrate something، جناب اس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا شیطان کا وار ہے جو لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ بھائی صاحب، یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ شیطان جو آزاد ہوتا ہے اور جو اس نے اپنے بدلے لیتا ہے ہم لوگوں سے، کہ جس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہے؟ دیکھیں، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اور یہ ہم سب نے سمجھنا ہے کہ شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے۔ 1 مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے، اب 3 دن میں ان کا جو ہے نا سارا کیا کرایا جو ہے نا اس میں پانی پھیرنا ہے۔ اب عقل مند کون ہے کہ شیطان کی سوار کو سمجھ لے اور 3 دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ 3 دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ کئی لوگ عید کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے، اب پہلے ہی بریک کر دیا نا اس نے، آپ کی نماز کو سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ۔ اچھا، اب معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، بے حیائی، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے، جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی۔ تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ۔ تو اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں چپتا ہوا میسج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے، ہم اس کی عبادت کر رہے تھے، اب تو آزاد ہو گیا، اب ہم تیری بات مانیں گے؟ یہ کتنا رانگ میسج ہے۔ ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے
کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. جو آپ نے کہا نا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے, تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, میں رحمان کا بندہ ہوں, تو بند تھا, میں نے پریکٹس کر لی. ہاں یاد رہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے, پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے. یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہم نے مقابلے کی, اور پہلے ہی بول پہ آؤٹ ہو گئے, پہلے ہی دن بولڈ ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی نظر آیا ہے اور لوگ مسجدوں سے دور چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی, یہ کیسی تیاری تھی؟ نہیں, اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے, عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے. عرفان بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں, عید کیسے گزارتے ہیں ویسے ماشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا. عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ایک انتظار ہوتا ہے. عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے, خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں, اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ عید کی نماز ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی ہے, اور دوسری تو سال کے بعد جو آتی ہے, تو اس وجہ سے بچوں پہ بھی وہ خوشی ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنی بھی کسی سے گلے شکوے ہوں, اس دن انسان ایک مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں, اور محبت بڑا پیغام ہوتا ہے. سارا دن انسان ایک دوسرے سے, مسلمان اپنے گھر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے, جس کی وجہ سے دل سے کینہ, بغض, حسد یہ سب نکل جاتا ہے. اسلام کا یہ اتنا اچھا یعنی کہ میسج ہے. بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ چلیں یہ تو عرفان بھائی ایک اور پہلو کی طرف لے گئے. ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات, تو زبردست ہو گیا نا کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے. مگر ایسا ہوتا کم ہے, گلے بھی مل رہے ہیں, عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں, اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے. مزہ تو اس بات میں جو ہمارے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بس عید کا دن آ گیا, خوشیوں کا دن آ گیا, کیا دشمنی رکھنی, اب کیا دل میں بات رکھنی. یار یہ بھی اللہ کا بندہ, میں بھی اللہ کا بندہ, ہو گئی کوئی بات نہیں, دل بڑا کریں, عید مبارک کریں. اب عید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے, تو سبحان اللہ بڑا اچھا ان کی, میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں, خوشی کا موقع ہے نا, معاف کر, ہاں دل صاف کر لو یار. میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یا عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا, تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں. بس جو ہو گیا, دل بڑا کریں. رشتے داروں, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی, اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہوں کو کہ آج عید کا دن ہے مگر فلاں رشتے دار کو فون نہیں کرنا, یا فلاں کے گھر نہیں جانا ہے. نہیں, وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا, ویسا کیا. یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں. ایسا نہ کریں, دل بڑا کریں, سب کا بھلا, سب کی خیر, کوئی بات معاف کر دیں, تحفہ بھجوا دیں, یا ان کے گھر چلے جائیں, ان کو بھی کہیں آج عید کا دن ہے میں معاف کر دیں. اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ امید بنائے. اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو معافی کا معاملہ ہے نا, انسان اپنے دماغ میں, ذہن میں, دل میں جو چیزیں بھر کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں, حسد کر کے یا دوسری چیزیں, وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتا ہے وہ. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ, اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ معاف کر دے, دل خالی کر دے, بس ختم کر دے, اس کو معاف کر دے. اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے, اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے معاف کرتا ہے. اچھا بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی, آپ کو تو ہمیں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا. دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے نا, کہ اصل فائدہ تو ہمیں. آصف بھائی کیا کہیں گے آپ, ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا, ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے. اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے, نیند آپ کو نہیں آ رہی, سوچ اس کے بارے میں آپ رہے, دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا, وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے. تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی, ڈپریشن الگ چل رہا ہے, بیماری الگ چل رہی ہے. تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو, معاف کرو اور انجوائے کرو. کیا کہیں گے, عید کا پیغام کیا دیں گے آپ؟ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے, اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے. اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو مدینہ مدینہ ہو جائے, آسان ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا, معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا. میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر, ہمارے سارے, اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف کر, میرے کبیرہ بھی معاف, میری ہر غلطی معاف کر دے. اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات, تھوڑی گہری ہے, سنیے گا. میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تم میری ہر غلطی معاف کر دے. سوال یہ, تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی ہیں, ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں, اللہ میری غلطیاں معاف کر دے. بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا, اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر. اے اللہ تو کریم ہے نا, تو رحیم ہے, تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دے. آپ بلیو کریں, آپ دل بڑا کر لیں, بہت اچھا ہو جائے گا. آصف بھائی ویسے نارملی عید کیسے گزرتی ہے, عید والے دن کیا کیا کرتے ہیں, کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین. سر نارملی بس عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں عموماً اصل میں عید تو بچوں کی ہوتی ہے, اور بچیاں ماشاءاللہ میرے گھر میں تو بچیاں زیادہ ہیں, تو ماشاءاللہ جو ان کی تیاریاں, کپڑوں کی رات سے تیاریاں ہوتی ہیں. میں نے ایک ذہن اپنے بچوں کو یہ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملا ہے, کہ میں اپنے ہر پچھلے کوئی 20 ایک سال سے کنٹینیو میں نے اس پریکٹس کو رکھا ہوا ہے
کہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کے میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں، تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو میں کوشش کرتا ہوں کہ عید والے دن کٹھے سب کو لے کے جاؤں، اور وہ میرا جو ٹور ہوتا ہے صبح 9 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 4 یا 5 بجے میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہاں جاتے ہیں بھائی ٹور جی اچھا، میرا ماننا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ میری پھوپھیوں سے ملواؤں، اچھا اپنی خالاؤں سے ملواؤں، سب کے گھر جاتے ہیں؟ میں سب کے گھر جاتا ہوں۔ اچھا میں اپنے اس بار تو لوگ سو کے گزارتے ہیں۔ نہیں وہ ایک ٹائمنگ سب کے سے ایڈجسٹ کیے ہوئے، میں نے سب کو پتا ہوتا ہے کہ آصف نے آنا ہے، تو نانی حیات تھی، ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، پچھلے مہینے، پہلے سب سے پہلے نانی کے پاس جانا، پھر ماموں ملاقات ہوتی ہے، اور ہم لوگ تو دعوتوں میں بھی نہیں جا پا رہے، تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ یار ابو بھی چلے گئے، امی بھی چلی گئی، تو ہمیں ایٹ لیسٹ ددیال اور ننیال کے جو رشتے دار ہیں ان کو سال میں 1-2 بار گھر پہ دعوت پر بلا کر ہمارے کزنس ہم سے ملیں، ہم ان سے ملیں، ہم ان سے بات چیت کریں، اچھا نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی اور صلہ رحمی والا معاملہ بھی ہے، تو اس کو میں نے الحمدللہ وہاں سے لیا، پک کیا۔ ویسے تو ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن ایک اسپیشلی ایک گیٹ ٹوگیدر 1-2 گھنٹے کا بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے حال احوال ہو رہے ہیں، اور ہم الحمدللہ نیکی کی دعوت بھی اس کو دے سکتے ہیں، تو بڑا کمال کا چلیں ہمیں چیز ملی کہ رشتہ داروں سے مل کر عید گزاریں اور اس سے دل جوئی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے ناظرین، یہاں ایک بات میں کہہ دوں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں رشتہ داروں سے ملنے میں، جہاں جہاں پردے کا معاملہ ہے اس کو ضرور آپ ملحوظ خاطر رکھیں کہ یار سارے رشتہ دار ہیں، کوئی بات نہیں، مل کر بیٹھے ہیں، مل کر کھا رہے ہیں، وہ بیریئر رہے گا۔ اس کے علاوہ باقی آپ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ضرور ملیں، اور یہ صلہ رحمی کی تو بات ہی زبردست ہے۔ کچھ کہنا چاہیں گے عرفان بھائی؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عید کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ بڑا پیارا ذہن دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی موضوع بھی چلا تھا کہ عید والے دن جو ہے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں میں گزارنا ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے مدنی قافلے کا ذہن دیا ہے۔ یہ بات میری رہ گئی تھی، اور یہ بہت زبردست، اچھا اب اس کا جواب مل گیا لوگوں کو۔ کچھ لوگ مجھے کہتے تھے یار پورا مہینہ اعتکاف کیا ہے، یہ 3 دن عید والے تو گھر پہ گزارنے تھے، کہتے 3 دن مدنی قافلے میں جاؤ، اور عید کے مدنی قافلوں پر انفسائز ہے دعوت اسلامی میں، تو کچھ لوگ کہتے تھے یار عید کے دن تو قافلے میں نہ بھیجیں کسی کو۔ یہ امیر علیہ سنت ہے نا، یہ کمال کے ماہر نفسیات، ان کو اتنی باریکیاں پتا ہے کہ یہ 3 دن اگر یہ بندہ گناہ سے بچ گیا نا، یہ یعنی دوسرے لفظوں میں سوچے کہ سیلاب آئے گا، ہمیں پتا ہے گناہوں کا سیلاب آئے گا، اب ہم سیلاب کے راستے سے ہٹ گئے، مسجد میں جا کے بیٹھ گئے 3 دن کے بعد آپ آئے تو سیلاب گزر گیا، اب سب لوگ روٹین پہ، کوئی کاروبار پہ چلا گیا، کوئی نوکری پہ چلا گیا، کوئی اسکول کالج، سب لوگ لائف اسٹائل نارمل ہو گیا، تو وہ سیلاب سے اگر بچنا ہے، اگر تو گھر میں ہے تو عبادت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور سب سے بیسٹ طریقہ جو ہمارے عرفان بھائی نے یاد دلایا، اس لیے شاید بہت سے کو آج جواب مل جائے گا کہ دعوت اسلامی میں کیوں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عید کے 3 دن مدنی قافلے میں گزارے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ 3 دن ہے جس پہ شیطان اپنا جس کو کہتا ہے پورا زور لگا دیتا ہے۔ چلیں ناظرین ہماری طرف سے بھی دعوت قبول کر لیں، اگر آج عید کا پہلا دن ہے تو اگلے 3 دن کے لیے آپ مدنی قافلے کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ یہ عید کی ایک اور خوشی کا جو ہے وہ انداز ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول 1 ماہ کا اعتکاف بھی کرتے ہیں اور امیر علیہ سنت اور پھر چادرہ سے مدنی قافلے میں سفر بھی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ہم احمد بھائی سے بات کرتے ہیں۔ احمد بھائی ماشاءاللہ آپ کیسے ویسے نارمل عید مناتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک دن عید چاند رات سے ہی جو ہے نا بچے جو بھی ہوتے ہیں نا بہت ایکسائٹیڈ ہو گیا، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور کپڑے پہلے سے ہی جو ہے نا نکال کے رکھتے ہیں اپنے، صبح یہ پہننا ہے، اور آپ جیسے عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو ہم پھر اپنی فیملی سے ملنے کے لیے جائیں گے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں تو سوچتا ہوں کہ پہلے ہمیں قبرستان جانا چاہیے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان سے پہلے ملاقات کریں، ان کو وہاں پہلے اپنا سلام پیش کیجیے، اور پھر اس کے بعد اپنے جو بڑا پیارا کام ہے، اور یہ اچھا کام ہے عید والے دن قبرستان جانا، اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہارٹ ٹچنگ جملہ کہا ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں عید کے دن ان سے ملنے جائیں۔ واقعی میں یہ بات تو یقیناً ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں وہ عید والے دن کتنا یاد آتے ہیں۔ تو بہرحال ماں باپ کی قدر کرو جن کے پاس ماں باپ ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو خاص طور پر ان دنوں بڑے یاد آتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہو، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ بڑی راتیں ہوں، کیونکہ وہ جو ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی، جو محبتیں ملتی تھیں، جو دعائیں ملتی تھیں، اللہ کریم ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جن کے ماں باپ چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، ضرور قبرستان جایا کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اچھا پھر ان کے لیے ایصال ثواب کا بھی انتظام کریں۔ تو بہت زبردست آپ نے بات اللہ اتنی دیر سے ابھی عرفان بھائی نے گلے ملنے کا ذکر کیا، انہوں نے رشتہ داروں سے ملنے کا ذکر کیا، انہوں نے قبرستان جانے کا ذکر کیا، سب کے ماشاءاللہ اپنے اپنے ویوز ہیں اور سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینس ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان کی عادت کریمہ کیا تھی؟ عید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح گزارتے ہیں؟ سبحان اللہ، نبی پاک کی بہت ساری سنتیں اور پیارے آقا کے طریقے کتابوں میں لکھیں، جیسے عید الفطر ہے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کھا کر یا میٹھا کھا کر عید کے لیے جائیں، پھر تکبیر آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، جب بڑی عید کو جاتے ہیں تو بڑی آواز میں تکبیر پڑھنی ہے۔ پھر نبی پاک کا بھی انداز تھا کہ عید کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے، واپسی دوسرے راستے سے تشریف لاتے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ پھر اس کے بعد معانقہ کرنا، ملاقات کرنا، لوگوں کو مبارکباد دینا، تو یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ لیکن یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہے نا، آصف بھائی ایک میرا درد ہے، میں چاہتا ہوں آج اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں مل کر، ہلکی سی بات اس پر ہوئی تھی، تھوڑا اس کو اور ایلوبریٹ کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا شیطان نے گیم کی ہمارے ساتھ کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا
پتہ نہیں کیا خط سوار ہو جاتا ہے کہ اس خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہیں نہ کہیں سے ایڈ کر دیتا ہے. اب عید بڑی انعام کا دن ہے، یعنی اس دن تو مغفرت تقسیم کرنے کے وعدے ہیں، مگر اس دن گانے باجے ناچ گانے، روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں اسپیکر لگ جاتے ہیں، لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، فلموں کی ٹکٹیں بک ہو جاتی ہیں. اچھا عید میں یہ ہوا. اچھا اب آگے چلتے ہیں برتھ ڈے. پہلے تو اولاد کی بڑی تمنا ہے، بڑی دعاؤں سے اولاد ہوئی تو اس کی جو پارٹی کی اس میں کوئی نہ کوئی گانے باجے ناچ گانے ہو گئے. برتھ ڈے ہوئی تو جناب برتھ ڈے کے اندر کوئی نہ کوئی غلط کام کرنا ہے. اچھا جناب شادی ہوئی، اللہ اکبر، پہلے تو ماں باپ کتنی دعائیں کرتے ہیں بچوں کی شادی ہو جائے، اللہ اچھا رشتہ دے دے. جیسے ہی شادی ہوئی تو شادی کے تو اتنے فنکشنز اور ایسے کام غلط ہونا شروع ہو گئے کہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کون سا گناہ ہے جو شادی میں اب نہیں ہو رہا. پھر آگے چلے نیا گھر اللہ نے دیا نا، نعمت ملی، اس نئے گھر میں دوستوں کو بلانا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں رب ناراض ہو جائے. نیا بزنس شروع کیا، کوئی انوگریشن ہے، چاہے آپ کے جناب پروجیکٹ کی انوگریشن ہے، کوئی آپ کی دکان کی انوگریشن ہے، افتتاح ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. یہ کہاں سے شیطان نے گیم کیا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ جب جو مجھے دینے والا ہے اس کا میں تھینکس کہوں گا، اس کا شکریہ ادا کروں گا، نہ کہ اس کو ناراض کروں گا. تو ہم اتنے عجیب ایک دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ خوشی اور گناہ یہ ساتھ ملا لیا ہم نے. آج اگر ایک میسج لے لیں نا ناظرین، میں سمجھتا ہوں میرا یہ پروگرام قبول ہو جائے گا، پروگرام وصول ہو جائے گا، کہ آج ایک میسج لے لیں کہ وہ کیسی خوشی ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، میری فیملی خوش ہو رہی ہے، میرے دوست خوش ہو رہے ہیں اور میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے خوشی دینے والا ناراض ہو رہا ہے، باقی ہم انجوائے کر رہے ہیں. یہ کیسی خوشی ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں. ایک نیت کر لو، آج میں خوشی آئندہ ایسے مناؤں گا کہ میں بھی خوش، میرے بچے بھی خوش اور میرا رب بھی راضی. سمپل از دیٹ. اور اس فارمولے میں رانگ کچھ نہیں ہے. اچھا جب اللہ کو راضی کر کے خوشی بنائیں گے نا، شکر کر کے منائیں گے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. یعنی اٹ مینز میری خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں، گانے باجے اللہ گلا بے حیائی، تھوڑے دنوں بعد ان کو اس خوشی کو نظر لگ جاتی ہے. شادی کی تو اولاد نہیں ہو رہی، بچی پریشان ہے، یار میں نے اتنا بڑا کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اور بچی اپنے گھر میں خوش نہیں. بس تم نے اس شادی میں رب کو کتنا ناراض کیا تھا، تم نے اس کاروبار کے شروع کرنے میں کتنا ہنگامہ ڈھول تماشا کیا تھا، کاروبار بیٹھ گیا. اگر اسی کاروبار میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے، ذکر اذکار کرتے، اللہ رسول کی باتیں کرتے، قرآن خوانی کرتے، غریبوں کی مدد کر دیتے اتنے پیسوں میں. اچھا بھائی اس پہ کچھ بات کریں. مجھے تو ابھی پتا چلا ہے کہ کراچی کی بات ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک ایک شادی میں ایسے گلوکار اور ایسے اداکار بلوائے جا رہے ہیں کہ ایک ایک فنکشن میں ان کو فنکشن پرفارم کرنے کے 1.5 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیں اس میں تو کتنے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی. بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور پہلے لاکھوں میں لوگ کرتے تھے، اب کروڑوں میں کر رہے ہیں. دکھلاوا بھی بڑھ گیا ہے، دکھلاوا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو میں نے بھی کرنا ہے. اور پھر اب ایک لوگ پتہ نہیں ایک ذہن بن چکا ہے کہ ایک سمبل بن گیا کہ یار اس کی مطلب میری بچوں کی شادی میں فلانا گلوکار آنا چاہیے، اتنے کروڑ وہ لیتا ہے، کیونکہ ہر بڑے گلوکار کے اپنے ایک پرائس فکس ریٹ ہے، تو وہ اس کے پرائس سے جو ہے نا اس کا ویلیو کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایونٹ اتنا بڑا ہے. صرف کروڑ روپے تو اس نے گلوکار کو دیے ہیں، باقی جو ہال کے پرائز ہیں، جو کھانے پہ خرچہ ہے، تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ ہر دور میں چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے. لیکن اللہ ہمیں ایسا تقوی نصیب کرے جو آپ بتلا رہے ہیں. سمپل ہے راسل بھائی، یہ تو لاجک. میں اس میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی بھی بات کریں کہ یہ سمپل ہے. مجھے بتائیں یہ کتنا سمپل فارمولا ہے کہ جو مجھے خوشی دینے والا ہے میں وہ کیسی خوشی بنا رہا ہوں کہ میں اس کو ناراض کر رہا ہوں. بس آپ یہ چیک کر لیں ناظرین، سیلیبریٹ کریں، سیلیبریشن میں خوشی میں اللہ کو ناراض نہ کریں. سمپل فارمولا. اختر بھائی آپ بتائیں عید کیسے گزارتے ہیں اور اس موضوع پر بھی کچھ بات کرنا چاہیں. وہی روٹین ہے سب ہماری پرانی عید کی نماز، اس کے بعد سب سے پہلے والد صاحب کی کئی سالوں سے روٹین ہے، وہ میری بہن کے گھر جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. پھر وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر پھر بہن کے گھر. ماشاءاللہ. ہماری میموری کہتے ہیں نیاڑیوں پہلا. ہاں یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے. نیاڑیاں ہمارے بہنوں کو، یہ بہنیں شاندار وظیفہ، اللہ اکبر. بلکہ شاید میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ افضل ترین وظیفہ. جی ہاں، آج اس پر بات کریں گے اور وہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ السلام نے فرمایا ادفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا.
کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا۔ مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک اور 200 بار کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ 70,000 پڑھنا ہے، اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھ لے، آپ ایک مہینے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ یار اس مہینے 70,000 پورے کر لوں گا۔ اب اس نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ہر 100 کے بعد ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ اب اس کے بارے میں سبحان اللہ ایک بڑی خوبصورت روایت بھی ہے کتابوں میں، حضرت محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے تو ایک لڑکا جو ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اس کو بہت ساری باتیں کشف سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سنا تھا تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے پاس کھانا کھا رہا تھا، اچانک رونے لگا، تو آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے اپنی ماں کو جہنم میں رکھا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ شیخ ابن عربی نے تھوڑے عرصے پہلے 70,000 بار کلمہ پاک پڑھا ہوا تھا، آپ نے دل میں وہ کلمہ پاک اس کی مرحومہ والدہ کو ایصال ثواب کر دیا کہ میں اس کو ایصال کرتا ہوں۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا، آپ نے اس کو بتایا نہیں، کہتا کیوں مسکرا رہے؟ کب میں نے ماں کو جنت دیکھا۔ شیخ ابن عربی نے کہا کہ میں نے اس کے کشف سے حدیث پہچان لی اور حدیث کی برکت سے اس کے کشف کو پہچان لیا کہ یہ واقعی غیب کی باتیں دیکھ لیتا ہے، اور حدیث کتنی صحیح ہے یہ بھی مجھے اس واقعے سے پتا چل گیا۔ تو پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں 70,000 بار کلمہ پاک، میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نیت کر لی ہے، کچھ شروع بھی کر دیا ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، آپ بھی ٹارگٹ لے لو۔ فضول باتیں یار، موبائل پہ گھنٹوں گزارتے ہیں، واک کرتے ہوئے کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دے، تسبیح ہاتھ میں لے کتنی بار ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ 100 بار پورا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، انشاءاللہ یہ زبان کلمے کی عادی بھی ہو جائے گی۔ اچھا پھر ضروری تھوڑی ایک بار 70,000 پڑھیں، اللہ توفیق دے، کیونکہ جب پڑھو گے نا 70,000 بار یہ دل جگمگ کرنے لگ جائے، کلمے سے محبت ہو جائے گی اور پڑھنے کو جی چاہے گا۔ کبھی کہنا ہے چلو امی کے نام پہ 70,000، کبھی کہنا ابو کے نام پہ 70,000۔ اتنے تحفے دیے امی ابو نے، اور خاص طور پہ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے تو زیادہ اچھی نیت کریں گے، تو امی ابو کے نام پر جو ہے وہ ہم پڑھے، پھر اللہ کا توفیق دے تو پیر صاحب کے نام پہ پڑھ لے، چلو ان کے ایصال ثواب کے لیے، غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، تو انشاءاللہ بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے، کلمہ پاک کا ثواب کو ملے گا، بزرگوں کا فیضان بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، چلو 3 بار مل کر پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا، یہ میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا، مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3,000 دینار کا قرض لیا۔ 3,000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے، یعنی سونے کی اشرفیاں، اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں یہ قرض لوٹا دوں گا۔ وہ ٹائم آ گیا، دوست نے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ۔ اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا۔ پہلے تو اس نے کافی کوشش کی، اس کو فالو اپ کیا، اس کو بار بار یاد دلایا، جب پیسے نہیں ملے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا، جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے پیسے لیجیے، پیسے نہیں دیتا۔ جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے، پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں، سارا کاروبار تباہ ہو گیا، پیسے خرچ ہو گئے۔ جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہے، 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دوں، اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اب
ویسے تو تھے نہیں، کاروبار کولیپس ہو گیا تھا. یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا. مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں. صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا. 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی. خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. صبح اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کوئی اشارہ تو ملا ہے مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں. اگلا دن گزرا، پھر رات آئی. اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا. صبح اٹھا تو بہت خوش، آقا نے زیارت کروائی، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا. اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن آ گیا ہے، آخری دن ہے. اگلے دن کورٹ میں جانا ہے. اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا، اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کوئی ایویڈنس، کوئی نشانی، کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے. اب اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا، مگر درود پڑھتا رہا. رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام پھر خواب میں تشریف لائے. نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کرے گا. کہ حضور کیسے جاؤں گا، اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو. یہ راز صرف تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا. اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے. بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے، سیدھا پہنچ گیا وہ وزیر کے پاس. یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے، مگر صبح پہنچ گیا ہے وزیر کے پاس. وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم پیغام لایا ہوں. وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس سے پیغام لایا؟ باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لایا ہوں. اب وزیر تھا تو عاشق رسول، فوراً اندر بلایا تو فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہ نبی پاک علیہ السلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور 3000 دینار مجھ پر قرضہ ہے، آپ میرا قرضہ ادا کر دیں. تو وزیر صاحب نے کہا بات تو بڑی زبردست ہے، لیکن اگر کوئی نشانی ہو میں کیسے مان لوں کہ آپ کو پیارے آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ کہا خالی ہاتھ نہیں بھیجا، آقا نے نشانی بھی بتائی ہے. کہا بتائیے نشانی کیا ہے؟ کہ نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ راز صرف آپ کو معلوم ہے، آپ کے رب کو معلوم ہے. وزیر تو جھوم اٹھا نا، اس کے تو درود پاک مقبول ہو گئے. کہتا مرحبا یا رسول اللہ. اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا، 3000 دینار نہیں، وہ 9000 دینار لے کر آیا. کہتے پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، لبیک یا رسول اللہ، یہ لیجئے. دوسرے 3000 آپ نے میرے گھر تک قدم رنجا فرمایا، اتنی پیاری خوشخبری سنائی، یہ اس کا تحفہ. تیسرے 3000 بھیجیے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کاروبار وغیرہ شروع کریں اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیں. اب زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے نا، آپ نے کہیں اور نہیں جانا، مجھے خدمت کا موقع دینا ہے. اللہ اکبر. یہ دیوانہ تو خوش، اب پہنچ گیا عدالت میں. اچھا وہاں عدالت میں سارے یہ سوچ رہے ہیں، ایوریبڈی ایکسپیکٹنگ کہ یہ تو آئے گا، آ کر کہے گا پیسے ویسے ہیں نہیں، جج صاحب نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے. یہ تو گیا، جاتے ہی جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ دیے کہ جج صاحب یہ لیجیے، میری جو قرضہ تھا میرے دوست کو دے دیجیے. جج نے کہا ٹھہرو، یہ بتاؤ آئے کدھر سے پیسے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں، تم تو کہتے تھے حالات خراب ہیں، کھانے کو پیسے نہیں، 3000 دینار لے کر آ گئے. اب اس دیوانے نے بھرے کوٹ میں، بھری عدالت میں گویا زبان حال سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اس نے پورا واقعہ ہی سنا دیا عدالت میں. اچھا اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے؟ سنو، وہ جج صاحب اپنے سیٹ سے اٹھے، اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں چلے گئے، عدالت لگی ہوئی ہے،
थोड़ी देर बाद आते हैं और 3000 दीनार जो है उस बंदे के हाथ में देकर कहते हैं क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो नबी पाक का उम्मती हूँ, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूँ। अच्छा, अब ये सारा माजरा वो दोस्त भी देख रहा है, जिसने केस किया था उसने कहा जज साहब ठहरिए ठहरिए, ऐसा करम इस पर हुआ है, मैं इससे पैसे लेकर क्या करूंगा? कलम और कागज लाइए, मैं अपना कर्जा ही माफ कर देता हूँ। अच्छा, अब ये आशिक रसूल जज साहब को कहते हैं जज साहब और तुम्हारे पैसे तो वापस ले लो, अब अपने पैसे तो वापस ले लो, मैंने क्या करना है, कर्जा ही माफ हो गया। और जज कहता है भाई अल्लाह के रसूल के नाम पर पैसे निकाले हैं, अब ये पैसे मैंने वापस नहीं देने, ये पैसे तुम अपने साथ ही ले जाओ। अब ये दीवाना जो एक रात पहले 1 रुपया नहीं है, सुबह उसको इस बात का खौफ है कि मुझे गिरफ्तारी देनी है, अब 12,000 दीनार लेकर अपने घर को वापस जा रहा। तो ये दुरूद पाक है, ये नबी पाक की तरफ लौ लगाना, यही कलमा पढ़कर गैर मुस्लिम मुसलमान होता है। यही मुबारक कलमा सच्चे दिल से पढ़ने की बरकत से गैर मुस्लिम के सब गुनाह धुल जाते हैं और वो जन्नत का हकदार बन जाता है। हिल्यतुल औलिया में है, दो आलम के मालिक को मुख्तार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस ए लोगों मेरी ही इबादत करो। तुम में से जो कोई मेरी बारगाह में सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही के साथ आएगा वो मेरी पनाह में दाखिल होगा, और जो मेरी पनाह में दाखिल हुआ वो मेरे अजाब से महफूज हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कलमा तैयबा के मुख्तलिफ नाम हैं, याद रखिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, मिलकर पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसका एक नाम कलमा तौहीद भी है, कलमा इखलास भी है, इसे कलमा एहसान भी कहते हैं, इसे कलमतु तक़वा भी कहते हैं। इस मुबारक कलमे का एक नाम कलिमा साबिता यानी साबित शुदा कलमा, पक्का कलमा, नाम मिटने वाला कलमा, हमेशा रहने वाला कलमा भी है। सुभान अल्लाह, इतने हदीस और इतने फजाइल हैं इसके बारे में। साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज की, ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन आपकी शफाअत से हिस्सा पाने वाले खुशनसीब लोग कौन होंगे? फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, मेरा गुमान यही था कि तुमसे पहले मुझसे कोई ये बात नहीं पूछेगा। नबी पाक को ये भी पता था सवाल कौन पूछेगा मुझसे। फरमाया, क्योंकि मैं हदीस सुनने के मामले में तुम्हारी हिर्स को जानता हूँ। फिर फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, कयामत के दिन मेरी शफाअत पाने वाला खुशनसीब वो होगा जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। एक बार फिर पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत उस्मान बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, रसूल रहमत शफीए उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रिजा की खातिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, बेशक अल्लाह पाक उस पर दोज़ख हराम फरमा दे। एक बार फिर पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, यानी जो इस हाल में मरा कि वो जानता है अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। एक हदीस पाक में है, प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समनुल जन्नती ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस है, इतनी मुख्तसर है मगर क्या प्यारी बात फरमा दी। आप कहें जनाब मुझे डिफेंस में बंगला चाहिए, आप अगला सवाल होगा कितने का है?
قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے، مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے، ہاں مجھے بھی چاہیے، قیمت تو بتاؤ، اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے، جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کا سمن کیا ہے، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، آئے ہائے، نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی۔ آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ، آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت پہ ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں، سبحان اللہ۔ اب ایک عجیب سے واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی کا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کو غیر سے آواز آئی اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو۔ بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ، میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا۔ رات سوئے، خواب میں پھر یہ آواز آئی بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو۔ پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا، خواب سے کانپنے لگا، سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے، مجھے کون پیغام دے رہا ہے، کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں؟ کہہ رہا میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے فرما بردار ہو، مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو، ان کے اجتماع میں جاؤ، ایک راز ہے اس میں۔ اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے، یہ رحمان کی طرف سے پیغام۔ آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار پہ۔ اب سارے بہت بڑا میدان، بہت بڑا میلہ، سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا، سب لوگ بیٹھ گئے، اس نے تقریر کرنی تھی، مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا، وہ کپ کپانے لگا، وہ لرزنے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے۔ تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا، ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے، اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے، اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے محمدی، اے اللہ کے آخری نبی کے امتی، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ تو اس عالم کہتا میں تم سے کچھ سوال کروں گا، تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے، اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو بایزید بسطامی تو ولیوں کے سردار تھے، آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے، 61 کوسچن کیے حضرت بایزید بسطامی سے۔ حضرت بایزید بسطامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیا۔ حضرت بایزید بسطامی نے اسے سوال کیا تم نے کرنی ہے سوال، اب میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا، وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا۔ اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر، اس کا جواب سن کر